تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سحری کے وقت کے تعلق سے ایک ضروری باتیں جان لیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اس سے ڈرنے والے متقی بندوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورہ ذاریات سورت نمبر 51 کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ متقی لوگ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 17 میں فرمایا والمستغفرین بالاسحار، وہ کیا ہی اچھے لوگ ہیں جو استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت میں۔ تو ان دو آیتوں میں بھی سحری کے وقت کی فضیلت کا بھی علم ہوتا ہے، اور اس میں خاص کر کیا کرنا ہے، اللہ سے معافی طلب کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسے قرآن کی آیت سے خود معلوم ہوتا ہے متقی لوگ سحری کے وقت استغفار کرتے تھے، اس لیے ہم بھی اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن میں اس کے تعلق سے کئی دعائیں آتی ہیں، مثلا ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے اس لیے تو ہم کو بخش دے، ہماری حالت پر رحم فرما، تو رحم کرنے والوں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنا آپ پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہم کو معاف نہیں کرتا، ہماری حالت پر رحم نہیں کرتا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سے کوئی حقیقی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، غلطی اور گناہ میری طرف سے ہو جاتی ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطاوار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ بہرحال مغفرت کی کئی دعائیں ہیں، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم کو زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی مانگنا ہے، جن سے بچنا چاہتے ہیں اس سے بھی پناہ طلب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کب؟ وہ ثلث اللیل، جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے، آخری 3 میں سے ایک حصہ 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له، حل من مبتل فعافی۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ہائی کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہائی کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، دولت دوں، مال دوں، ہائی کوئی مجھ سے مصیبت زدہ دعا کریں تو میں اس کو اسے عافیت دوں، اسے پوری طرح بچا دوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اعلان کرتے رہتا ہے۔ اب چونکہ تقریباً 1-2-3 ماہ سے ہمارے بہت سارے لوگ، بہت سارے ساتھی لوگ کو ان کے پاس نوکری نہیں ہے، کام دھندا نہیں ہے، ان کے لیے روزگار کا بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں ہے، آمدنی کا راستہ بند ہو چکے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ رزق کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار ہو کر جاتے ہیں، جاتے وقت کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے ایسی جگہ پہنچانا، سوار ہوتے ہیں کسی ایک جگہ اترنا ہی ہے، لیکن اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تم مجھے ایسی جگہ اتارنا جہاں ہم کو کھانے پینے رہنے سہنے اور ذریعہ معاش کے لیے ہر لحاظ سے بہترین جگہ ہو، وہاں اتارنا۔ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے فرمایا سورہ مؤمنون سورت نمبر 23 کی آیت نمبر 20-9 میں ربی انزلنی منزلا مبارکن وانت خیر المنزلین، اے میرے پروردگار تو مجھے بڑی برکت والی جگہ میں اتارنا، تو ہی اتارنے والوں سب سے بہترین ہے، ایسی جگہ پر اتارنا جہاں ہم میرے لیے برکت ہو، جہاں میرے لیے روزگار کے وسائل جو ہے آسانی سے حل ہو جائے اور میرا ذریعہ معاش کا راستہ آسان ہو جائے۔
بہترین دعا ہے، اس کو کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام مصر سے فرعون کے خوف سے نکل کر بھاگتے ہوئے مدین پہنچتے ہیں، وہاں کے ایک دو آدمی کو اپنے ہاتھ سے جو ہو سکا مدد کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی اپنی جگہ ایک ضرورت تھی۔ کیا ضرورت ہے؟ ان کو کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں، سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا نہیں، ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں۔ اس وقت دعا کرتے ہیں ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو خیر و بلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ آیت جو ہے سورہ قصص سورت نمبر 28 کی آیت نمبر 24 میں ہے۔ یہ دعا بھی جن کو روزی کے طلبگار ہیں، جو لوگ نوکری کے تلاش میں ہیں، آمدنی نہیں ہے، کام کی تلاش میں ہیں، وہ یہ خاص کر یہ دو آیتوں کا بار بار جو ہے خاص کر سحری کے وقت میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح چونکہ یہ ماحول تقریباً 2 ماہ سے کرونا کی وائرس کی پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وبا پر پھوٹ پڑی ہے، تو اس لیے ہر جگہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آدمی جو ہے ڈرا سہما ہوا ہے کہ ہر ایک آدمی کے دل میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں جو ہے اس کے زد میں نہ آ جاؤں، بچتا ہے، بچ کر رہنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو بڑی بڑی بیماریاں تھیں اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، قیامت تک آنے والی ساری بیماریوں سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اس لیے وہ دعا بھی ہم پڑھیں گے تو کرونا وائرس سے بھی ہم کو پناہ مل جائے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تجھ سے برس کی بیماری سے پناہ مانگتا ہوں، دیوانگر مینٹل ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، جذام کی بیماری سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی بیماری آنے سے مجھے بچا لے، ومن سیء الاسقام، اسی طرح ہر بڑی بری بیماریوں سے بھی مجھے بچا لے، اسے تو مجھے پناہ میں رکھ کے تو میری حفاظت فرما۔ تو یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ اس کرونا کی کووڈ-19 سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے گا۔ خاص کر اس کو بھی ہم سحری کے وقت میں دعا کرتے رہنا ہے۔ آخری چیز، یہ کرونا آنے سے پہلے تک ہمارا دیش ہندوستان میں NPR NRC اور CAA کا بہت زور تھا۔ لوگ ہر طرف مسلمان، دلت اور کئی لوگ اس کے خلاف جو احتجاج کر رہے تھے تو CAA کو جو ہے منسوخ کر دیا جائے، اور اسی طرح NPR جو NRC کی پہلی CD ہے اس کو جو ہے کل عدم قرار دیا جائے۔ بڑی کوشش ہو رہی تھی، وہ جو ہے پھر اس وقت رکی ہوئی تھی، پھر اب آہستہ آہستہ جو ہے اس کے لیے جو ہے کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے سحری کے وقت میں خاص کر اس سے بھی بچنے کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ CAA کو جو ہے منسوخ کرا دے، کینسل کرا دے۔ NRC اور NPR کو جو ہے اللہ ان حکمرانوں کے ہاتھوں ہی اس کو کل عدم قرار دے کہ وہ ہونے کے باوجود بھی نہ کے برابر ہو کر رہ جائے۔ جو حکمرانوں کے ہاتھوں ہی اس کو بھی جو پوری طرح جو اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈالنے کے لیے اللہ تو ایسے راستہ ہموار کر دے کہ وہ یہ قانون جو ہے ردی کی ٹوکری پہ چلے جائے۔ اس کے علاوہ اللہ سے دعا کرنا ہے، یہ قانون کیوں لے کر آئے؟ تاکہ مسلمانوں کو یہ لوگ آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو ان کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، ہم کو بخش دے، ہم کو ہماری مغفرت فرما، بے شک تو بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ دعا کو خاص کر پڑھتے رہنا ہے۔ اسی طرح آپ کی جو بھی ضرورت کی دعائیں ہیں خاص کر اس سحری کے وقت میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس وقت اعلان کرتا ہے، اور یہ کب تک؟ حتیٰ مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ہائی کوئی مانگنے والا میں دیتا ہوں، ہائی کوئی پریشان کہ میں اس کو جو ہے اس کی پریشانی کو دور کروں۔ اس لیے ہماری جو پریشانی ہے سحری کے وقت نکال کر اللہ سے جو ہے ہم عاجزی کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اور ہم کو ہر قسم کی پریشانی سے بچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔